السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ درس میں وضو کرنے کا طریقہ میں نے شروع کیا تھا اور کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ دوبارہ اس کو دوہرا لینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ یہ درس مکمل ہو۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں وضو کا پکا ارادہ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گھٹوں تک دھوئے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ فقہ حنفی میں وضو کی نیت فرض نہیں ہے، وضو کی نیت فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، مستحب ہے، ثواب پائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو شافعی حضرات کے نزدیک نیت بھی فرض ہے، لیکن ہمارے نزدیک نیت فرض نہیں ہے، فرائض وضو میں سے نہیں ہے۔ ہاں، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب اس کے دل میں پکا ارادہ ہو کہ نماز کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، نیت کی میں نے وضو کرنے کی، نماز جائز ہونے کے لیے، تو وہ اس کا پورا ثواب پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، مگر جو وضو کا کامل ثواب ہے وہ کامل ثواب نہیں پائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس نے وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے بدن کو پاک کر دے گا، اور اگر اس نے بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو صرف وہی اعضاء پاک ہوئے جو اس نے وضو میں دھوئے۔ تو اتنی بڑی نعمت کو کون چھوڑنا گوارا کرے گا؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، ہر کام کے شروع میں، ہر جائز کام کے شروع میں پڑھنا مستحب ہے، سرکار کی سنت ہے، اور اس سے بڑی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو کسی اونچی جگہ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گھٹوں تک دھوئے۔ اب اس میں ایک بات کہ قبلہ رخ بیٹھنا یہ وضو کے مستحبات میں سے ہے، وضو کے فرائض میں سے یا واجبات میں سے نہیں ہے، البتہ مستحبات میں سے ہے کہ وضو کے لیے اونچی جگہ بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے، قبلہ رخ بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے۔ لیکن جب قبلہ رو بیٹھے تو اس بات کا دھیان رہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا اس کو نہیں چاہیے، کلی کر کے یا تو دائیں بائیں تھوک لے یا بالکل منڈی نیچے کر کے نیچے کی طرف تھوکے، قبلے کی رخ اور سمت نہ تھوکے۔ دونوں ہاتھ 3 بار گٹوں تک دھوئے۔ گٹے کہتے ہیں یہ ہاتھ کی کلائی کے پاس جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں گٹے۔ تو گٹوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے۔ پھر مسواک کرے، اور ہاتھ دھونے میں یہ ہے کہ گھائیاں جو ہیں ہاتھ کی ایک دوسرے سے ملا کر اس کو اچھی طرح سے مل کر کے دھوئے۔ وضو میں اگر ایک بال برابر بھی کوئی عضو دھلنے سے رہ گیا تو وضو اس کا نہیں ہوگا۔ کچھ ویڈیو پکڑ رہا ہے بیچارہ، کیا پکڑ رہا ہے پوچھو اس کو۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر مسواک کرے، اور مسواک کرنے کے بارے میں نے بہت ساری باتیں پیش کی ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت پر گراں نہ سمجھتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزاع طاری ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں تھا،
اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. سرکار اس مسواک کو دیکھنے لگے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا سرکار مسواک چاہتے ہیں؟ تو سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں. پھر میں نے ان سے لے لیا اور مسواک کو اپنے دانتوں میں نرم کیا اور سرکار کو دیا. سرکار نے اس عالم میں بھی مسواک فرمائی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ مسواک سرکار کو کتنا پسند ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نظافت کے پیکر ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ سرکار کے منہ میں بدبو تھی کہ سرکار مسواک کرتے تھے، بلکہ سرکار تو ایسے خوشبودار ہیں کہ تھوک کسی کے بدن پر مل دیں، پھوڑا پھنسی ہو تو بدن سے پھوڑا پھنسی دور ہو جائے اور زندگی بھر وہ مہکتے رہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ ایسی خوشبو میں خرید کر حضرت عکاشہ کو دوں کہ ان سے بہتر ہو، کیونکہ حضرت عکاشہ سے بہترین خوشبو آیا کرتی تھی. تو ایک سے ایک خوشبو خرید کر وہ حضرت عکاشہ کو پیش کرتی تھی. لیکن حضرت عکاشہ اور لگاتی بھی تھیں. عطر لگانا عورت کے لیے خوشبودار عطر لگانا جائز نہیں ہے، لیکن شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہ گھر کے اندر رہے اور خوشبو صرف شوہر محسوس کرے تو جائز ہے. تو خوشبو لگاتی تھی ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن کوئی خوشبو حضرت عکاشہ کی خوشبو سے بڑھ کر نہیں ہوتی تھی. ہر خوشبو ماند پڑ جاتی. آخر بیویوں نے پوچھا کہ آپ ایسی کون سی خوشبو لگاتے ہو کہ بازار سے قیمتی خوشبو ہم خرید کر لاتی ہیں، بدن پر لگاتی ہیں، مگر آپ کے سامنے وہ خوشبو ماند پڑ جاتی ہے. فرمایا کہ میں تو کوئی خوشبو ہی نہیں لگاتا. بات یہ ہے کہ میرے پورے بدن پر پھوڑے اور پھنسیاں ہو گئیں. میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار نے فرمایا کہ اپنے سطر کو ڈھانپ لو اور پورے کپڑے اتار لو. میں نے پورے کپڑے اتار دیے، سطر ڈھانپ لیا، حضور کے سامنے بیٹھ گیا. سرکار نے اپنا لعاب دہن لیا، پورے بدن پر مل دیا، فوراً پھنسیاں دور ہو گئیں اور تب سے لے کر اب تک یہی خوشبو میرے بدن سے آتی. تو ایسی خوشبو کے بازار میں بھی نہ ملے. تو سرکار کا دہن اطہر تو ایسا خوشبودار ہے، سبحان اللہ، لعاب دہن تو ایسا خوشبودار ہے، پھر حضور کو بار بار مسواک کرنے کی کیا ضرورت. تو یہاں پر امت کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے. لہذا وضو کے لیے، ہر وضو کے لیے مسواک کا استعمال یہ مستحب ٹھہرا. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں اور مسوڑوں کو مل کر صاف کرے. اگر دانتوں یا تالو میں کوئی چیز اٹکی یا چپکی ہو تو اس کو انگلیاں مسواک کے خلال سے نکالے اور چھڑائے. پھر 3 مرتبہ کلی کرے. روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ بھی کرے، لیکن اگر روزہ دار ہو تو غرغرہ نہ کرے کہ حلق کے اندر پانی چلے جانے کا خطرہ ہے. پھر داہنے ہاتھ سے 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھائے. اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ میں نے بتایا کہ ناک چلو میں پانی لے، ناک کے قریب لے جا کر آہستہ سے سونگھے کہ ناک کے نرم ہڈی تک پہنچے. ایسا نہیں کہ خالی ناک کی انی تک لگا دے اور چھوڑ دے. بعض لوگ صرف ناک کی نوک تک پانی لگا کر چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح ناک میں پانی چڑھا لیا. یہ غلط طریقہ ہے. سنت طریقہ کیا ہے کہ چلو قریب لے جائے اور ناک سے سونگھے کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے. 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے. ہر مرتبہ چھوٹی انگلی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک میں ڈال کر اچھی طرح سے صاف کرے اور انگلی کو دھو ڈالے. پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اس طرح چہرہ دھوئے کہ ماتھے پر بال جمنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور داہنے کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک سب جگہ پانی بہ جائے اور کہیں ذرا بھی پانی بہنے سے نہ رہ جائے. تو بارہا میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ لوگ بھوؤں سے، آنکھوں کے اوپر جو بھوؤں ہے وہاں سے پانی ڈالتے ہیں اور اوپر ایسے پیشانی پر مل لیتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا. بال کے جمنے کی جو ابتدا ہے وہاں سے پانی ڈالنا چاہیے. اوپر سے پیشانی کے پاس بال جمنے کی جو ابتدا ہے وہاں سے اوپر سے پانی ڈالنا چاہیے. تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ آپ چہرے کو تھوڑا اوپر اٹھا لیں، ہے نا، اور پانی لے کر اوپر سے ڈالیں کہ پورے چہرے پر بہ جائے. اور اگر داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور داڑھی میں انگلیوں سے خلال بھی کرے. لیکن اگر احرام باندھے ہو تو خلال نہ کرے. پھر 3 مرتبہ کوہنی سمیت، یعنی کوہنی سے کچھ اوپر دہنا ہاتھ دھوئے.
پھر اسی طرح 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھوئے۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی یا چھلا ہو یا کلائیوں میں تنگ چوڑیاں ہوں تو ان سبھوں کو ہلا پھرا کر دھوئے تاکہ سب جگہ پانی بہہ جائے، پھر ایک بار پورے سر کا مسح کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کی نوک سر کے اگلے حصے سے لے جا کر گدی تک چھوڑے، اور پھر وہاں سے یہ ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوا سامنے لائے، اور اس کے بعد یہ کلمہ شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا، اور پھر انگوٹھے سے باہر کا، اور پھر یہ جو ہاتھ کی پشت اور پیٹھ ہے، ہاتھ کا پیچھے کا حصہ ہے، اس کو گردن پر اس طرح سے مسح کرے۔ اور جو طریقہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو مختار ہے طریقہ، جو طریقہ مستحب ہے، وہ ایک ہی مرتبہ میں اس طرح سے مسح کر کے لے جانا ہے، واپس لانا نہیں ہے۔ اب اس میں انگلیوں کو 3 انگلیوں کو ملانا اور کلمہ شہادت اور انگوٹھے کی انگلی کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ انگوٹھے کو چھوڑ کر پوری انگلیاں ملا لینا، اور ہتھیلی کے ساتھ، انگلیاں اور ہتھیلی دونوں کے ساتھ مقدم راس یعنی سر کے اگلے حصے سے ایک ہی مرتبہ پورا مسح کرتے ہوئے پیچھے تک لے جانا۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ ایسا ہی مسح فرمایا کرتے، اور فرماتے کہ یہی طریقہ جو ہے مختار ہے، یہی طریقہ بہتر ہے۔ اب دیکھیے اس میں تفصیل ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک کو ایک دوسرے سے ملائے، اور ان 6 انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کر، یہ ہاتھ کی 3 یہ ہاتھ کی 3 کتنی ہو گئی 6، ان 6 انگلیوں کی نوک کو ایک دوسرے سے ملائے اور ان 6 انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف سر کے آخری حصے تک یعنی گدی تک لے جائے۔ اس طرح کے کلمے کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھا اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں، صرف انگلیوں سے، ہے نا، 3 انگلیاں 6 انگلیوں سے مقدم راس سر کے اگلے حصے سے مسح کرتا ہوا گدی تک لے جائے، اور اس کے بعد سر کے پچھلے حصے سے ہاتھ ماتھے کی طرف اس طرح لائے کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصے پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں، اس طرح سے ہوتی ہوئی واپس آ جائیں۔ پھر کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کانوں کے اندرونی حصے کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کے حصے کا مسح کرے، اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، اور یہ چھوٹی چھوٹی انگلی جو ہے دونوں ہاتھ کی، اس کو کان کے سوراخ میں داخل کرے۔ پھر 3 بار داہنا پاؤں یعنی سیدھا پاؤں ٹخنوں سمیت یعنی ٹخنے سے کچھ اوپر تک دھوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو نور ہے، تو جس سے ہو سکے وہ اپنے نور کو بڑھا لے، یعنی یہ نہیں کہ جتنا دھونا فرض ہے اتنا ہی دھوئے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ دھو لے، کچھ اوپر دھو لے، تاکہ کوئی عضو دھونے سے نہ رہ جائے اور ثواب بھی بڑھ جائے۔ تو جتنا حصہ وضو میں دھونے میں شامل ہوگا، قیامت کے دن وہ حصہ بھی چمکنے لگے گا۔ پھر بایاں پاؤں اسی طرح 3 دفعہ دھوئے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے دونوں پیروں کی انگلیوں کا اس طرح خلال کرے کہ پیر کی داہنی چھنگلیاں سے شروع کرے، پیر کی جو چھوٹی انگلی ہے سیدھے پاؤں کی وہاں سے شروع کرنا ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی کے بیچ میں داخل کر کے نکالنا ہے نا، اس طرح پوری انگلیوں میں سیدھے پاؤں کی مسح کرتے ہوئے خلال کرتے ہوئے آئے، اور بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر یعنی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ وضو ختم کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بنا دے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں سے، اور کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا پی لے،
اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہا ہے تو، کہ یہ بیماریوں سے شفا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وضو میں ہر عضو کو یعنی ہر حصے کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا کرے اور درود شریف کلمہ شہادت بھی پڑھتا رہے۔ اور یہ بھی بہتر ہے کہ بلکہ بہت بہتر ہے کہ وضو پورا کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اور سورہ انا انزلنا پڑھے۔ مگر ان دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں، پڑھ لے تو اچھا اور ثواب ہے، اور نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، جن کے چھوٹنے یا ان میں کچھ کمی ہو جانے سے وضو ہی نہیں ہوگا، اور کچھ باتیں سنت ہیں کہ چھوٹ جائیں تو گنہگار ہوگا، اور کچھ چیزیں مستحب ہیں کہ ان کے چھوڑ دینے سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، گنہگار بھی نہیں ہوتا، لیکن ثواب میں بہرحال کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن سنت چھوڑ دیا تو ثواب میں تو کمی ہوگی ہی اور گنہگار بھی ہوگا، فرض چھوٹ جائے تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ آگے وضو کے فرائض اور سنتیں اور مستحبات کا بیان ہوگا۔